جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئیں اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، 2-4 سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے، انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی۔ لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کام چور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا، میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے، نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اے نبی ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے، جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے مکت کرو، جب تک گناہوں کے بندھن میں ہم بندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہم کو نہیں دے گا۔ اب 2-3 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرو۔ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات، گناہ کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ 2 دوستوں میں درار پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ 2 رشتہ داروں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ما تباد اسنانی، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر ایک رات ہے شب قدر، ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال، کیا مطلب؟ ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ۔ ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتا،
اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر دو صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ دو لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو۔ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا۔ یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کر دے گا۔ اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے بھائی۔ ویڈیو دیکھا آپ نے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے، ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے دوسرے مسلک کا، کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دوسرے مسلک کا عالم گرفتار ہوا۔ لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میرے بھائی جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا۔ اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا، تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا، مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں۔ ان کو ابھی جوناگڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے، حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں، ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے، لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا، باپ گٹکھا کھا رہا ہے، باپ بیڑی پی رہا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ شراب پی رہا ہے، اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا پانچوں ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن اگر باپ اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی، اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی۔ ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں، ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں، تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات۔ اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، کیا ایسا کرے ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے۔
اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر، فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو۔ یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا، حالانکہ نماز 5 ٹائم کی۔ اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے پہ نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں، دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے اصلاح، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی میرے بھائی۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت ساری گندگی سے، آپ شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا۔ جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو، کہے گا نہیں یار، شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا، فجر کیسے پڑھوں گا، شراب کی عادت چھوٹ جائے گی۔ موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا، جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ موبائل کو بند کر دے گا، اپنے آپ کو دور کرے گا، نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ لگا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے، پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے۔ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ CCTV کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ۔ اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر۔ کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا ہے، نہیں غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے، اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں،